السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 67 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرمش اسکن کلر کے ڈریس میں ملبوس اسکن کلر کی شال خود پر اچھی طرح لیے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ڈائننگ روم میں حیدر اور فرشتے کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دراب زراب اور اوزلا کے پاس تھے۔ وہ اس وقت کمرے میں تھی۔ حیدر خان نے زرمش پر گہری نگاہ ڈالی جو نگاہیں جھکائے اپنے سامنے پڑی خالی پلیٹ پر کانٹا پھیر رہی تھی۔ زرمش بیٹا، حیدر خان نے اسے بھاری باروب آواز میں پکارا تھا۔ جی لالا۔ زرمش نے نگاہیں اٹھائے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ حیدر خان کی نگاہیں اس کے سرخ ہونٹ پر تھی جو بے تحاشا سرخ تھے، ہلکے ہلکے متورم بھی تھے جیسے وہ انہیں کافی دیر تک چباتی رہی ہو۔ یہ ہونٹوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حیدر خان کی بات پر زرمش کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھی۔ حیدر خان زرمش کو اتنی تیزی سے سرخ ہوتے دیکھتے حیران ہوا تھا۔ زرمش کی آنکھیں رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ حیدر کی آنکھیں گلابی اور متورم تھی جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ کچھ نہیں ہوا لالا۔ زرمش اپنے سرخ ہونٹ پر اپنی شال سے رگڑ گئی تھی۔ سس کی آواز کے ساتھ لبوں سے نکلی تھی۔ لبوں پر بے تحاشا جلن ہوئی تھی۔ فرشتے نے زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ لالا، میں آرام کروں گی، میرے سر میں درد ہے، میرے کمرے میں مت آئیے گا پلیز۔ زرمش اپنی شبنمی آواز پر قابو پاتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اٹھتے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ حیدر خان نے انگلیوں سے پریشانی سے اپنی بیئرڈ سہلائی تھی۔ خان، فرشتے نے جھجکتے ہوئے حیدر خان کو پکارا تھا۔ حیدر خان نے سوچوں میں گم ہوکار بھرا تھا۔ خان زرمش کی گردن پر نشان تھے۔ فرشتے نے ٹوٹے لفظوں سے کہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے پر سرخ نگاہ ڈالی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے نگاہیں چکا گئی تھی۔ خان، وہ رات کو وہ نشان نہیں تھے، اور پھر زرمش کی ہونٹ بہت سرخ ہے۔ خانم، حیدر خان کی سرد آواز پر فرشتے لب کاٹتے خاموش ہو گئی تھی۔ خانم، آئندہ زرمش کو اتنی غور سے مت دیکھنا۔ حیدر خان فرشتے پر قہر بار نگاہ ڈالتے کرسی گھسیٹتے ہوئے زرمش کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش کے ہونٹوں کی رنگت اور اس کا متورم پن حیدر خان کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا فرشتے رقیہ خانم کی اس طرح زرمش پر کوئی الزام بھی لگائے۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی اب وہ زرمش کے حوالے سے ذرا سی بھی کسی کو ڈھیل نہیں دے سکتا تھا۔ حیدر خان سیڑھیاں چڑھتے زرمش کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کو دیکھتے حیدر خان کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ I prefer death to being divorced from him۔ کمرے میں سرخ لپسٹک سے ہر جگہ لکھا ہوا تھا۔ زرمش حیدر خان کو دیکھتے اسٹل ہو گئی تھی۔ حیدر خان تیش و عالم سے زرمش کی طرف بڑھتے سے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ پاگل سنگ کی رات کو آیا تھا؟ حیدر خان نے زرمش کی متورم آنکھوں میں جھانکتے گرجتے ہوئے پوچھا۔ جی لالا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے حیدر خان کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ حیدر خان خود پر بمشکل قابو پائے زرمش کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اب ملاقات عدالت میں ہی ہوگی۔ اتنے ہیوی ایلیگیشن لگاؤں گا تجھ پر کہ پہلی ہیئرنگ میں تیرا حق میری بہن پر ختم ہو جائے گا۔ حیدر خان حلق کے بل دھاڑ اٹھا تھا۔ رات کی بارش نے حویلی کے پچھلے حصے میں بہتے دریا میں طغیانی کا منظر پیدا کر دیا تھا۔ دریا کی گہری موجیں ایک ہولناک شور اٹھا رہی تھیں، جس سے اس پر پراسرار حویلی میں ایک عجیب سے ساحر اور خوف سا ماحول چھا گیا تھا۔ اپنے عالیشان کمرے میں کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اضطراب کی حالت میں بیٹھا تھا۔ ایک ٹانگ پر کمبل ڈالے اور ایک جلتا سگریٹ اپنے اضطرابی ہاتھوں میں دبا کر گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں چپکے سے گہری غمگینی اور ادھوری خواہشوں کا خمار تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سیاہ رنگ کی شلوار اور سینڈوں میں ملبوس تھا۔ وہ اپنی مضبوط انگلیوں میں جلتا ہوا سگریٹ مسلتے ہوئے وہ اس کے دھوئیں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے پوری طرح سے جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ دھواں جو کبھی اس کے اندر اترتا تھا آج جیسے اس کے وجود سے باہر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ زندگی میں زہریلے دھوئیں کو اپنے دل کی تکلیفوں کو مدھم کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی روح میں جذب کرتا رہا تھا، لیکن آج وہ خود اس کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ اس مدھم روشنیوں میں ڈوبا پراسرار سے کمرے میں اس کے پہلو میں سوئے نازک وجود کی سانسوں کا مدھم زیرو بم گونج رہا تھا۔ وہی تو تھی اس کی بے چینیوں کا علاج، اس کا سکون۔ اس نازک بے پناہ خوبصورت وجود میں اس کی جان بستی تھی، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے کتنی شدت سے چاہتا ہے۔ وہ بے چین سی تھی۔ سانس لیتے اپنے بکھرے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس نازک وجود پر جھک گیا تھا جو ڈارک گرین کلر کی ویلویٹ کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، جس کی قیامت خیز سراپے پر کافی جچ رہی تھی۔ اس کے نازک مخملی وجود کا روپ جوبن پر تھا جیسے وہ 18 کی ہونے کے بعد مزید خوبصورت ہو گئی ہو۔ خوبصورت بدن میں الہڑ جوانی کے رنگ ڈھنگ بدل چکے تھے۔ درخزے کی گہری گرم نگاہیں اس کے کندن شیب و فراز پر تھی۔ اس کی مدھم سانسوں پر وہ بھی تو ہچکولے بھر رہے تھے۔
کچھ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، کچھ اسے وہ اپنی قربت اپنے لمس کا احساس بخشتے۔ اسے بھڑکتی آگ کا گولا بنا چکا تھا، اس کی نظریں اس کے بدن کے خد و خال پر جمی ہوئی تھی، جیسے کوئی جادوگرنی ہو جو اس کی روح کو اپنی گرفت میں لے چکی ہو۔ وہ مدھم سانسیں لیتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں اضطراب سے انگلیاں چلانے لگا۔ اس کا جسم اس کی تمام خواہشات اور تڑپ کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے مکمل طور پر اپنے اندر اتار نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی حالت کو سمجھتا ہوا چپکے سے اس کے قریب مزید جھک گیا اور اس کے بدن پر اپنے حق کو بے باکی سے جتانے لگا۔ مقابل کی نرم ارک سے بھیگتی جلد پر اس کی کھردری انگلیاں ایک خاص سرور اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تم وہ عورت ہو جس نے مجھے تب سمیٹا جب میں بکھر چکا تھا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شرابی نشہ اور محبت کی جھرمٹ چمک رہی تھی۔ تم سے محبت نہیں، تمہارے معصوم سحر میں جکڑ گیا ہوں۔ درخزے خانزادہ کے لب اس کی تیکھی ناک پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چھوئے، جیسے ایک گہری لاشعوری محبت کا اظہار ہو رہا ہو۔ درخزے خانزادہ کی کھردری انگلیاں اس کے سلکی شہد رنگ بالوں میں الجھ رہی تھی، جو اس کی خمدار کمر کو چھو رہے تھے۔ درخزے خانزادہ کا ایک ہاتھ اس کے قیامت خیز بدن پر بے باکی سے اپنا حق جتا رہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے مگر بے حد بے باکی سے چھوتے اس کے خوبصورت مگر خوبصورت نقوش پر اپنی شرابی نشیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم تھی۔ وہ سچ میں معصوم تھی، کچھ سیکنڈ میں ہی اپنے دل کی قدورتوں کو نکال پھینک دیتی تھی۔ جتنی بھی نازک ہو، اس کے ذرا سا قریب آنے پر وہ خود کو اس کے سپرد کر کے اس کے ساتھ لپٹ جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سچ ہے، اس کی محبت نے اس میں اور سادگی اور وفا ڈھونڈی تھی جو کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی دنیا سمجھتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی محبت میں غرق رہنا چاہتا تھا، جہاں ہر لمحہ اس کی خواہشیں اور درد یکجاں ہو جاتے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم جیسی عورت کا دل دکھا کر خود کو بدنصیب کہلواؤں گا؟ تم وہ عورت ہو جس نے مجھے تب سمیٹا جب میں بکھر چکا تھا۔ وہ اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھوتے اس کے کان میں جھکے مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی تھی، میں تمہارے معصوم سحر میں جکڑا جا چکا ہوں۔ میری زرق نگاہوں نے تم میں وہ دیکھا تھا جو مجھے یہاں کلام میں نہ ملا، مگر امریکہ میں رہنے والی ایک کم عمر لڑکی میں مل گیا۔ وہ تھی معصومیت وفا، کم عمری اور اس کی تیکھی چھوٹی سی ناک پر جچتا غصہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تیکھی ناک پر لب رکھ گیا تھا۔ درخزی کی جان، تم محبت کا وہ جام ہو جو آہستہ آہستہ مجھے اپنے سحر میں جکڑتے اپنی لپیٹ میں لے گیا ہے۔ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھاتے نائٹی کے اوپر سے اس کی کندن نشیب و فراز پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ عنایا نے نیند میں بے چین ہوتے سسکی بھری تھی، مگر وہ نیند سے اٹھی نہ تھی، ویسے ہی گہری نیند سو رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کی گہری نیند پر اش اش کر اٹھا تھا۔ وہ اس کے نازک وجود کو خود میں سما بھی لیتا، وہ تب تک گہری نیند سونے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ طلسماتی نقوش رکھنے والا شہزادہ اب گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اس کی گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اسے کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ درخزے کی کھردری انگلیاں مدھم روشنی میں اس کے چاندی جیسے بدن پر سرک رہی تھی۔ اس کی برہنہ شولڈرز پر اس کی شدتوں کے گہرے نشانات تھے جو گہرائیوں تک جا رہے تھے۔ درخزے خانزادہ اس کی گردن کو نرمی سے چومتے ہوئے اس کے بدن کی گلاب خوشبو اپنی ناک سے انہیل کرتے اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ اس کی گردن کو شدت سے چومتے اس کے دل کے مقام کو اپنے دہلتے لبوں سے جھلسانے لگا تھا۔ اسے ہنوز گہری نیند میں گم دیکھ کر درخزے خانزادہ کو اس کی نیند سے حسد سا ہوا تھا۔ وہ اس کے لمس پر اپنی نیند کو فوقیت دیتے ہوئے مقابل سے اس سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت دے یہ کہاں اسے گوارا تھا۔ وہ گاؤن کے نیچے اس کی سلیو لیس نائٹی کو مزید نیچے کھسکا گیا تھا۔ اب اس کے سامنے اس کی نیند برہنہ گہرائیاں تھیں۔ وہ جھکتے ہوئے بے باکی سے وہاں اپنے دانتوں کی چبن دے گیا تھا۔ وہ نیند میں مدھم سا چیختے آنکھیں کھول گئی تھی۔ مائی بے وفا سوین، وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ میں بے وفا؟ عنایا نیند سے مندھی گلابی آنکھیں درخزے کی گہری نشیلی آنکھوں میں گاڑی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار درخزے کی بے ہنر گھنیری مڑی ہوئی پلکوں کو چھو گئی تھیں۔ کسی مرد کی اتنی گھنی مڑی ہوئی پلکیں آج تک نہ دیکھی تھیں۔ وہ ان پلکوں اور مقابل کے گال میں پڑے مدھم سے گڑے کو چھوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ بے وفا حسین، تم جسے اپنے شوہر نامدار سے زیادہ اپنی نیند حسیس ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتے اس کے اوپر سے اٹھتے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اور لائٹر پکڑتے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عنایا نے اسے شلوار اور سینڈوں میں دیکھتے اٹھ کر بیٹھتے اپنے حسین نقوش کے زاویے بگاڑے تھے۔ ویسے شلوار اور سینڈوں میں سخت زہر لگتا تھا، مگر وہ یہ جانتے بوجھتے بھی روز رات کو یہی لباس پہنتا تھا۔ درخزے خانزادہ صوفے پر بیٹھتے اس کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھتے اپنے امڑتے کہکے کو روک نہ سکا تھا۔ اس کا فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجتے باہر سے آتی بارش کے قطروں کے ساز کی آوازوں میں گھل مل گیا تھا۔ عنایا نے سحر انگیزی کے سامنے بیٹھے اپنے بے پناہ وجیح مرد کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت مرد لگتا تھا۔ اسے عیشائی مرد کبھی نہیں بھائے تھے۔ لاشعوری طور پر وہ عیسائی مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ جسے سامنے بیٹھے ایس پی سے کبھی شدت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا ایشیائی مرد زیادہ بے وفا
एशियाई मर्द से ज़्यादा बेवफा कोई ज़ात नहीं होती। वो औरत को पाने के लिए हमेशा मोहब्बत का सहारा लेता है और इन्हें एशियाई मर्दों को बाहर क्लब्स अमेरिका के स्ट्रीट में गोरियों की बाहों में का हार बनते देखता था। सबसे बढ़कर अपने बाप पाशा को वो कैसे भूल सकती थी, जिसने मोहब्बत के नाम पर जहले से इसका सब कुछ छीन लिया था। अपने बाप पाशा को भी इन्हें गोरियों के साथ हज़ारों बार देखा था। इतना खूबसूरत बचपन में एशियाई मर्द की बेवफा को देखते ही तो गुजरा था। इसे मगरबी मर्द अट्रैक्ट करते थे। वो सेक्स के हसूलों के लिए महरम नामहरम शादी के झंझटों में नहीं पड़ते थे, मगर एशियाई मर्द अपनी नीड्स पूरी करने के लिए निकाह जैसे पाक रिश्ते का सहारा लेता है और फिर इसी निकाह को औरत की गर्दन का तोक बना देता है। इससे मशरकी मर्दों के दोगलेपन से नफरत थी, मगर दरकजी खानजादा के इश्क से इश्क हो गया था इसे। वो खुद पर गोली खाकर इसे बिना एक लफ्ज़ कहे 4 घंटों की ड्राइव करने वाला मर्द था। इसके लिए आंसू बहाने वाला मर्द था, इसके लिए तड़पने वाला मर्द था। भला एशियाई मर्द से कोई बावफा हो सकता था? सामने बैठा मर्द इसकी सोच बदल चुका था। वो अपनी नम निगाहें दरकज़े खानदादा पर गाड़े हुई थी, जो अपनी हल्की घनी बियर्ड उंगलियों से सहलाते अपनी खमदार पलकों को चपकते इसे अपने पास आने का इशारा कर गया था। अनायास के इशारे पर एक ट्रांस की कैफियत में बेड से उठती इसकी तरफ बढ़ी थी। दरकज़े खानदादा इसकी कलाई नरमी से जकड़े इसे अपनी लैप पर बिठा गया था। हे माई स्वैन, तुम्हें किसी ने बताया है कभी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? दरकज़े इसके नकूश पर गर्म निगाहें गाढ़े भारी आवाज़ में बोला। बताया है, बहुत बार बताया है। अनाया के गुलाबी लब मुस्कुराहट में ढले थे। जानती हो ना स्वयं, तुम पर सबसे ज्यादा किसका हक है? मैं इसको जान से भी मार सकता हूँ जिसने कभी तुम्हारी तारीफ की है। दरकज़े खानजादा शोला बार लहजे में अनाया का जबड़ा दबोच किया था। जिसका सबसे ज्यादा हक है इसी ने बताया है। सरदार है यहाँ का, चाहो तो इसकी जान ले लो, मेरी तरफ से इजाजत है। अनाया की शरारत आवाज पर दरकज़े के तने हुए नकोश ढीले पड़े थे। कनपटी पर उभरी वेन्स मध्यम हुई थी। वैसे मिस अमरीका, आपको नहीं पता, आपका शौहर आपको लेकर काफ़ी पॉसेसिव है और आप हैं कि हर ऐरे गैरे की तारीफ पर खुश हो जाती हैं। मुझे बता सकती हैं सरदार कौन है, कैसा दिखता है, क्या आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं? वो नाया की कमर को मुट्ठियों में जकड़े इसके शफाफ कांच सी आंखों में देखते सवाल कर गया था। वो सरदार पर जी जान से मरमिटी हूँ। इसकी नशीली आंखें, इसके गाल पर पड़ने वाला डिम्पल, इसके अनाबी लफ्ज़, सबसे बढ़कर इसका मोहब्बत करने का अंदाज काफ़ी जानलेवा है। अब ऐसे इंसान के लिए अपने शौहर से बेवफाई करने में क्या हर्ज है? अनाया ने दरकज़ी की तरफ देखते मासूमियत से आईब्रो झुकाए। इतना शानदार है वो? दरकज़ी ने अनाया को देखते हुक्कारा भरा था। शानदार नहीं, जानलेवा। अनाया दरकज़ी के कान में झुकी सरगोशी कर गई थी। कहीं ये वो तो नहीं जो हर रोज़ रात को आपकी बिस्तर पर जान निकालता है? कमरे में आपकी सिसकियाँ देर तक गूंजती रहती हैं। दरकज़ी खानज़ादा ने अपने मुंह पर हाथ फेरते अनाया की आंखों में देखते पूछा। आपको कैसे पता मिस्टर? अनाया ने अपनी आंखें खतरनाक हद तक फैलाई थी। क्योंकि आपकी जान ही मैं ही तो निकालता हूँ। दरकज़ी खानज़ादा लफ्ज़ चबाते हुए इसकी टांगों को अपनी कमर के गिर्द लपेटते इसे कमर से जकड़े सोफे से उठा गया था। अनाया की खिलखिलाहट कमरे में गूंजी थी। वो इसी लम्हे इसकी खिलखिलाहट को अपने लबों में कैद करते बेड की तरफ बढ़ते इसे बेहद नरमी से बेड पर लिटाते इसकी सांसें चुराने लगा। वो अपनी और इसकी सांसों को बुरी तरह उलझाते अनाया के सुर्ख चेहरे पर अपनी नशीली निगाहें गाड़ गया था, जो जो बेतरतीब सांसों के साथ इसे देख रही थी। तुम्हारा ये फजूल चीप फ्लर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, समझी तुम? वो इसे घूरते शोला बार लहजे में दांत पीसते गोया हुआ था। अनाया की हंसी की जलतरंग कमरे में गूंजी। वो दरकज़ी खानज़ादा का जलन ज़दा चेहरा देखते सुर्ख चेहरे के साथ हंसती चली गई थी। वो ओह, दरकज़ी किसी को अपने साथ जलते पहली बार देखा है। वो बेतहाशा हंसते हुए बमुश्किल बोली थी। तुम्हारे लिए मैं खुद से भी हसद कर खा सकता हूँ, मेरी बेतहाशा हसीन कम उम्र बीवी। वो सर्द लहजे में बोलते इसके गाउन को एक झटके से इसकी आस्तीनों से रिमूव कर गया था। अनाया की हंसी को ब्रेक लगा था। वो क्या करना चाह रहा था इसका दिल धड़का था। अगर तुम मेरे जवाब में ये कहती कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दरकज़ी खानज़ादा सर्द लहजे में बोलते इसकी कमर में हाथ डालते रोल होते अपने बेड पर करते इसे खुद पर गिरा गया था। अब क्या सज़ा मिलेगी मुझे? अनायास की सैंडो को मुट्ठियों में जकड़े इसे अपनी तरफ खींच गई थी। सज़ा तो यह खतरनाक मिलेगी मेरी जान, आज सारी ड्यूटी तुम्हारी ही ना लगा दी जाए, क्या ख्याल है? दरकज़ी ज़ोम आईने अंदाज में इशारे करते आईब्रो झुका गया था। जो हुक्म सरकार, मगर इतना याद रखिएगा मैं कलाम के सरदार के बच्चे के जन्म देने जा रही हूँ। ये ना हो सरदार आपकी बेरहमी पर आपकी जान ले लें। अनाया दरकज़ी को सैंडो में जकड़े संजीदगी से बोली तो दरकज़ी खानज़ादा की तेवरी चढ़ी थी। इस सरदार की ऐसी की तैसी मिस अमरीका। वो दांत कुचकुचाते बेहद नरमी से इसके शानों से जकड़े से नीचे कर गया था। अनाया की हंसी की जलतरंग एक बार फिर से गूंजी थी। बोलो सरदार, तुम्हारा शौहर है, तुम सिर्फ अपने शौहर दरकज़ी खानज़ादा की हो। अनाया दरकज़ी की बात पर मजीद शिद्दत से हंसने लगी थी। बताता हूँ तुम्हें,
وہ دانت کو چچاتے اس کے بدن کا ہر پردہ ریموو کرتے خود پر کمبل اوڑھ گیا تھا۔ کمبل میں درخزی خانزادہ کے جسم کا ہر پردہ گر چکا تھا۔ عنایا اور وہ ایک جسم دو جان ہوئے تھے۔ درخزی خانزادہ کی بے می پر عنایا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔ درخزی وہ مدھم سسکاریاں بھرتے سے پکار بیٹھی تھی، اب ہنسو۔ وہ اپنی نرم گرم شدتوں کی رفتار نرمی سے بڑھاتے اس کی نقوش کو دیوانگی کے عالم میں چھونے لگا تھا۔ آئی ہیٹ یو۔ عنایا اس کے چوڑے چٹانی سینے پر اپنے ناخن گاڑ گئی تھی۔ آئی لو یو مائی سوین۔ وہ اسے بے حد شدت سے چومتے ہوئے اس کے بدن کے رانائیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے درخزی کو اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھٹکے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی سرخ خماردار آنکھوں میں لال ڈورے تیرنے لگے تھے۔ وہ جبڑے بھینچتے عنایا پر اپنی شدتوں میں اضافہ کر گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے درخزی کو اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھٹکے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی سرخ خماردار آنکھوں میں لال ڈورے تیرنے لگے تھے۔ وہ جبڑے بھینچتے عنایا پر اپنی شدتوں میں اضافہ کر گیا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے کب سے اپنی نگاہیں بند دروازے پر گاڑے ہوئے تھا، جس کے باہر وجود ابھی بھی کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس کر سکتا تھا۔ وہ دریا کے اس گہرے شور میں سوئی کے گرنے کی آواز پہچان لے، پھر وہ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر اس کے قدموں کی چاپ کیوں نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ باہر بے شک سانسیں روکے کھڑی تھی، مگر وہ درخزی خانزادہ تھا جس کے شریر سے شیطان بھی پناہ مانگتے تھے۔ وہ نازک سی عورت کیا چیز تھی۔ وہ اسے ایک بار پھر سے دھوکہ دے سکتی تھی، ہر بار نہیں۔ وہ عنایا کے سلکی بالوں میں مزید نرمی سے انگلیاں چلاتے اس کی ہتھیلی کو بے حد نرمی سے سہلانے لگا۔ اسے اپنی بیوی کو بے حد گہری نیند سلانا تھا، اس لیے وہ اس پر جھکے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے بے حد نرمی سے اس کی ہتھیلیوں کو اپنی انگلیوں سے سہلاتے۔ سائڈ ٹیبل سے لیونڈر سلیپ اسپرے اٹھائے عنایا کی گردن پر ہلکا سا اسپرے کر گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کی وجہ سے اسے نیند کی میڈیسن نہیں دے سکتا تھا۔ وہ گہری نیند سوتی ہے، وہ جانتا تھا، مگر وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ عنایا کی پیشانی کو چومتے اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ وہ شلوار اور سینڈوں میں ملبوس وہ صوفے سے اپنی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ احتیاط سے لاک کو گھماتے دروازہ کھولتا باہر آیا۔ کمرے کے باہر کھڑی ملالہ خان درخزی کو دیکھتے لٹھے کی مانند سفید ہوتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ وہ اس وقت اسی سیاہ فراک میں ملبوس تھی جو اس نے کچھ دن پہلے بے ہوشی کے عالم میں اسے خود سے زیب تن کروایا تھا۔ ملک جہاں سوٹ زرد فراک جو اس کے بدن کے ساتھ بھیگا ہونے کی وجہ سے چپکا تھا، سفید شال ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ سنہرے بال بھیگے سے بے انتہا الجھے ہوئے اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ سنہری کچھ لٹھے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ سامنے کھڑی سردی سے کپکپا رہی تھی۔ گلاب لب جو بھیگے بھی پیڑی زدہ تھے، ان میں سردی کی وجہ سے نیلاہتیں گھلی تھیں۔ درخزی خانزادہ سے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ درخزی کی نگاہ پر کپکپاتے ہوئے خوف سے اور شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ خان ملالہ خان نے اپنی کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتے اسے پکارا تھا، شش ملالہ خان۔ درخزی خانزادہ اس پر اپنی نگاہ گاڑے اپنے لبوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی برف جیسی نگاہ پر خاموش ہوتے اپنی کلائی چھڑوانے لگی تھی۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے لان کی طرف کھلتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی بے رحم گرفت میں گھسٹتی چلی گئی تھی۔ اس کے سفید شال اس کے شانے سے پھسلتی زمین بوس ہوئی تھی۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ خان میری چادر، ملالہ خان نے اسے روتے ہوئے پکارا۔ درخزی خانزادہ کے مضبوط قدم رکے تھے۔ تمہیں کیا پرواہ اپنی چادر کی؟ وہ پلٹتے ہوئے ملالہ خان پر سزائیہ نگاہ ڈال گیا تھا۔ پرواہ ہے تو خان تمہاری ہوں نا، صرف تمہاری۔ ملالہ خان اس کے ساتھ گھسٹتی بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ کون جانے؟ وہ اس کی چیخ پر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سزائیہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ درخزی خانزادہ کے بے رحم لفظوں پر وہ تڑپتے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنی دانت کاٹ گئی تھی، جس سے وہ اس کی گلائی جکڑے ہوئے تھا۔ درخزی خانزادہ رکتے ہوئے جبڑے پھینچتے ہوئے اس کا بے درد وار برداشت کر گیا تھا، مگر غصے اور اشتعال سے اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ کڑکدار بجلی چمکنے کی آواز پر وہ ہوش میں آتے پیچھے کو ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر دانتوں کی گڑی بنا چکی تھی، جس پر راؤنڈ شیپ میں خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ چمکتی بجلی میں اس کے مضبوط ہاتھ کی حالت دیکھتے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ درخزی خانزادہ پھر سے آگے بڑھا تھا، تمہاری ہوں خان، صرف تمہاری ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتا نیکسی کی طرف بڑھا تھا، خان تم نہیں ہو، تم بے رحم سنگ دل انسان ہو، بلکہ تم انسان بھی نہیں ہو۔ میری آہیں پڑیں گی خان تم پر۔ آج وہ بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گے خان، تم سسک سسک کر تڑپو گے خان۔ وہ اسے مسلسل آگے کی طرف قدم بڑھانے پر حلق پھاڑ کر بددعائیں دینے لگی۔ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا خان۔ وہ شدت گریا سب آسمان کی طرف دیکھتے چیخی تھی۔ بارش برف کی طرح برسنے لگی تھی۔ اس کے نازک بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے بنا رکے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ نیکسی کا دروازہ کھولتے لاؤنج میں داخل ہوتے اسے صوفے پر دھکیل گیا تھا۔ لاؤنج میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ للما خانم اور بہرمند اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔
ملالہ خان صوفے پر اونھے منہ گرتے سیدھے ہوتے اپنی گلابی زخمی نگاہیں اس بے درد انسان پر گاڑ گئی تھی جسے اپنے ظلم کا ذرا برابر احساس نہ تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے اطراف میں صوفے کی سطح کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے سے محسور کر گیا تھا۔ مجھے تمہاری بددعاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بددعائیں مظلوم کی قبول ہوتی ہیں اور مظلوم انایا ہے تم نہیں۔ وہ اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے استضائی مسکرایا۔ تمہارے ظلم نے مجھے بنایا مظلوم خان، تم نے میرا غرور، میرا پندرار توڑ مروڑ کر رکھ دیا اور کہتے ہو انایا مظلوم ہے۔ تمہیں احساس تک نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے درخزی کی جیکٹ کو کالروں سے جکڑ گئی تھی۔ میں نے کیا ظلم میں نے کیا؟ میں نے تو توڑا تمہارا غرور، تمہارا پندرار میں نے۔ وہ حلق کے بل اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ملالہ خان کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے، مگر اس نے درخزی کے کالروں سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کی گرفت ہٹائی نہیں تھی۔ اس غزین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے تمہارا کیا توڑا ہے؟ غرور، پندرار، مان یا کچھ اور بھی؟ وہ بے حد بے رحمی سے بولتے ملالہ خان کے چہرے کو تیزی سے سرخ کر گیا تھا۔ غزین میرے لیے کچھ نہیں تھا خان، وہ درد و کرب سے دبی آواز میں چیخی تھی۔ کچھ نہیں تھا اس لیے تو میرے نکاح سے اس کے لیے بھاگ گئی تھی۔ وہ بھی جواباً اپنا آپا کھوتا چیخا تھا۔ خان سمجھنے کی کوشش کرو، غزین نے میرے دل کو نہیں چھوا، میرے دل کو تم نے چھوا ہے۔ میرے جسم پر صرف تمہارے ہاتھ لگے ہیں، میرے نقوش پر صرف تمہاری سانسوں کی تپش پڑی ہے۔ میں کپڑے پہنتے ہوئے بھی خود کو چھونے سے ڈرتی ہوں کہ اس جسم پر صرف میرے خان کا حق ہے، کہیں میں خود کو چھو کر تمہارے ساتھ بے وفائی نہ کر لوں۔ مجھے معاف کر دو خان۔ وہ اب درخزی کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ تمہیں معاف کرنے کا مطلب انایا کے ساتھ بے وفائی کرنا ہوگا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ درخزی نے اس کی سب آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کیسی بے وفائی خان؟ تم مرد ہو، تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، 4 عورتوں کے ساتھ بیک وقت رہ سکتے ہو، تمہیں تو جنت میں بھی 70 حوریں ملیں گی۔ یہاں زندگی میں 2 عورتیں رکھ لو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ملالہ خان کی بات پر درخزی خانزادہ اونچی آواز میں کہکا لگا گیا تھا۔ وہ ملالہ خان کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہنس رہا تھا۔ مقابل کی ہنسی پر ملالہ خان کی سبز آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہنے لگا تھا۔ یہی بات تم تب بھی کہتی تھی جب تم انایا کی جگہ ہوتی، دیتی مجھے کسی اور کو، حق برداشت کرتی مجھ پر کسی اور کا۔ اب بتاؤ تم ظالم ہو یا مظلوم؟ ملالہ خان، میری منگیتر ہوتے مجھ سے دغا کیا، میرے نکاح میں ہوتے مجھے دھوکہ دیتے بھاگ گئی، تمہاری سرشت میں ہی دھوکہ ہے ملالہ، تمہیں کیا پتا کسی ایک کا ہو کر رہنے میں۔ درخزی خانزادہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ اب اس کے چہرے سے اپنی ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ ٹھیک کہا خان، مجھ سے زیادہ بے رحم ظالم کون ہوگا جس نے سب سے زیادہ خود پر ظلم کیا؟ تم جیسے شاندار انسان کو کھو دیا، تمہاری محبت کو کھو دیا۔ میں وہ سب کچھ نہ کرتی، آج تم صرف میرے ہوتے۔ اگر تم میرے ہوتے میں تمہیں خود میں قید کر کے رکھتی، تم پر کسی دوسری عورت کی پرچھائی بھی پڑنے نہ دیتی، تمہیں کبھی کسی کو نہ سونپتی، تمہیں تو حوروں کے ساتھ شیئر نہ کرتی، شدت سے عشق کرتی تم سے۔ وہ مدھم سا بول رہی تھی، درخزی تک اس کی آواز بمشکل پہنچ رہی تھی۔ تمہیں اس کے قریب دیکھتے ہی میرے اندر جلتا تندور دہک اٹھتا ہے۔ ملالہ خان ایک مرد سے اتنی شدت سے بھی عشق کر سکتی ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ اس ایک سیلابی ریلا طوفان کی صورت میں اس کی سبز آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ پھر بھی دوسری عورت بننے کو تیار ہو؟ وہ اس پر جھکا استضائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مقابل کی کسی بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے ملالہ خان پر یقین ہی نہیں تھا۔ تم سے دور رہوں گی تو بھی تڑپ کر مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے کالر جکڑ گئی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے وہ مہم سا مسکرایا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ مقابل کی نشیلی آنکھوں میں عجب سی کاٹ دیکھتے وہ ہچکیوں سے استفسار کر گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے وہی چاہیے جو میں روز انایا کو دیتا ہوں۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی کر گیا تھا۔ درخزی خان کی بات پر ملالہ خان توہین و خجالت سے سرخ ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں تم سے طلاق لے کر اب تک وہ سب کچھ کسی اور مرد سے لے چکی ہوتی خان، جو تم روز انایا کو دیتے ہو۔ ملالہ خان کے جواب پر درخزی خانزادہ کی رنگت میں شعلے سے دہکے تھے۔ کنپٹی کے رگیں ابھر آئی تھی۔ صوفے پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھوں کی موٹی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھی، مگر خود پر ضبط کر گیا تھا۔ آج یہی کام کرنے آیا ہوں، تمہیں طلاق ہی دینے آیا ہوں۔ وہ مشکل خود پر قابو پاتے بولا تھا، ورنہ رگوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ کیا؟ ملالہ خان کی رنگت فک ہوئی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں بے رحم ہوں، ظالم ہوں، سنگ دل ہوں ملالہ۔ میری یہ بے رحمی وقت کے ساتھ مزید بڑھے گی۔ تم جب تک میرے نکاح میں رہو گی، کسی اور کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا، تمہیں لے کر پوزیسو رہوں گا۔ بات تم سے محبت یا عشق ہونے کی نہیں، بات تمہارا میرے نکاح میں ہونے کی ہے۔ تم میرے نکاح میں ہوتے کسی کو سوچو بھی، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ میں مرد ہوں جو
ازل سے ظالم ہے اور اپنی عورت پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ عورت چاہے یا نہ چاہے مگر عورت اسے مکمل طور پر صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اپنے نکاح میں رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا تم ساری عمر مجھ سے دھوکے کی سزا پاؤ۔ درخت اس پر جھکے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے مگر مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ اپنے نکاح کی رات تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا، دے بھی رہا تھا، مگر خانم بی نے مجھے روک لیا۔ کاش اس وقت میں نہ رکتا تو آج تو مجھے بددعائیں نہ دیتی، میری بیوی عنایا یوں تڑپ نہ رہی ہوتی، تم ہر روز رات کو میرے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے اپنی سانسیں نہ روکتی۔ وہ سب کچھ ٹھیک کہہ رہا تھا، بات ہی ساری حق کی تھی، وہ اس پر حق رکھتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی سحر انگیز آواز سن رہی تھی۔ بعد میں نے ان 2 سالوں میں تمہیں ہر لمحہ سزا دی ہے۔ میں چاہتا تھا تم تڑپو سسکو، میرے اندر کی مردانہ انا مجھے دن رات کچوکے لگاتی تھی کہ کیسے میری بیوی مجھ پر کسی اور کو فوقیت دے سکتی تھی، کیسے تم میرے نکاح سے کسی اور مرد کے لیے بھاگ سکتی تھی۔ میری مردانہ انا کہتی ہے میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مار دوں۔ میں تمہیں تڑپانا چاہتا تھا اور تڑپایا بھی، اس لیے میں نے عنایا سے نکاح کیا۔ وہ مجھے بہت معصوم کم عمر لگی، مجھے لگا وہ تم جیسی نہیں ہے۔ اس کی معصومیت اس کے سحر میں جکڑ گیا۔ یہ سب کچھ میں نے بہت جلدی میں کیا۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو شفاف ہو، جیسی اندر سے ویسی باہر سے۔ مجھے عنایا میں وہ ہر خوبی ملی جو تم میں نہ مل سکی۔ اس نے مجھ سے برملاح نفرت کا اظہار کیا، میں اس کے نفرت کے اظہار میں جکڑ گیا تھا۔ عورت کے اظہار سے مجھے نفرت ہو چکی تھی۔ میں اسے نکاح میں لیتے وقت اسے مکمل اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا۔ جو تم نے کیا وہ معافی کے قابل تھا، مگر جو وہ کرتی وہ کبھی معافی کے قابل نہ ہوتا۔ پھر اس نے بھی یہ کیا میرے ساتھ جو تم نے کیا۔ میں مر گیا، سانسیں تھم گئی تھی، مگر اس کے شفاف آنکھوں نے میں نے خود کو نہیں پایا تو کسی اور کو بھی نہیں پایا۔ اس کی آنکھیں شفاف تھی جہاں صرف میرا ڈر تھا، کوئی ریاکاری نہ تھی۔ میں پھر سے زندہ ہو گیا۔ درخزی خانزادہ جی اٹھا، تم پردے میں رہتے اتنی شفاف نہ تھی، وہ اپنا جسم دکھاتی شفاف تھی۔ وہ مدھم سانس لے رہا تھا، وہ مدھم سی آواز میں رو رہی تھی۔ وہ کم سن ہے، نہ سمجھ ہے، معصوم ہے اور تمہاری طرح بے وفا نہیں ملالہ خان ہے۔ ایسی عورت کو دھوکہ دوں گا، ایسی عورت سے دغا کروں گا، وہ مجھے اپنے خرید چکی میں بک چکا۔ ملالہ خان، وہ اپنے لفظوں سے اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ پرسوز ہچکیاں بڑھنے لگی تھی۔ وہ اپنی وفا کے بدلے میں درخزی خانزادہ کو خرید چکی تھی۔ درخزی خانزادہ کی نشیلی آنکھوں میں شفاف سے قطرے چمکے تھے۔ وہ میرے حواسوں پر آہستہ آہستہ سوار ہوئی ہے، اب وہ میری دھڑکن بن کر میرے سینے میں دھڑکتی ہے۔ میں اس عورت کو نہ کھو سکتا ہوں، نہ اس کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ میں تمہیں ساری عمر سزا دینا چاہتا تھا، مگر میں اپنی سوئن کو نہیں کھو سکتا۔ بچہ ہونے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ ساکت سے اسے سن رہی تھی، مقابل کی اگلی بات پر اس کی روح فنا ہوئی تھی، سانسیں رکی تھی۔ میں تم پر ابھی اور اسی وقت اپنے تمام حق ختم کرنے آیا ہوں۔ آج کے بعد تمہارے پاس نہ مجھے بددعائیں دینے کا اختیار ہے، نہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہونے کا اختیار ہے۔ درخزی خانزادہ کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا، قیامت آ چکی تھی۔ میں درخزی خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں اس سے پہلے وہ لفظ مکمل کرتا ملالہ خان سے کالروں سے جکڑے اس کے لبوں پر اپنے دانت کاٹ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے بالوں کو بے رحمی سے ہاتھ ڈالتے سے خود سے دور جھٹکا۔ وہ پہلے بھی اس سے زیادہ بے رحمی سے اس کے نچلے لب پر دانت کاڑے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ درخزی خانزادہ کو اپنے لب سے خون نکلتے اپنے حلق میں گھلتا محسوس ہوا تھا۔ ملالہ جیسے پاگل ہو چکی تھی، وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ اگر وہ اسے سختی سے پیچھے کرتا وہ نچلے لب کو بے دردی سے کھینچنے لگتی۔ درد کی لہریں درخزی کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے اس کے بالائی لب کو اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ جو بے رحمی سے وہ دہاڑ رہی تھی اسی بے رحمی سے اس پر ڈھانے لگا تھا۔ وہ درخزی کی بے رحمی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ درد سے چور درخزی کے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے آزاد کر گئی تھی۔ درخزی بھی اسے ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کرتے کھڑا ہوا تھا۔ اپنے حلق میں گھلتا خون وہ زمین پر تھوکتے ملالہ خان پر خوبخار نگاہیں گاڑ گیا تھا، جو سسکتے ہوئے سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کرنے سے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا؟ درخزی اپنے نچلے لب کے زخم کو انگلی سے چھوتا گرایا تھا، وہاں کافی گہرائی دے گئی تھی، انگلی ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں خان، تم ایسے نہیں کر سکتے، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھتے درخزی کی طرف بڑھی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، درخزی خانزادہ نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ تم نے ایسا کچھ بھی کیا درخزی، میں تمہیں ملالہ خان کو مار ڈالوں گی۔ للما خانم میں گرج دار آواز پر درخزی خانزادہ پلٹا تھا۔ للما اس کے سامنے پسٹل لیے کھڑی تھی۔ درخزی خانزادہ نظریں چکائے مدھم سا زخمی ہنسنے لگا تھا۔ تم نے ایسا کچھ بھی کیا درخزی، میں تمہیں ملالہ خان کو مار ڈالوں گی۔ للما خانم کی گرجدار آواز پر درخزی خانزادہ پلٹا تھا۔ للما خانم اس کے سامنے پسٹل لیے کھڑی تھی۔ درخزی خانزادہ نظریں چکائے مدھم سے زخمی ہنسنے لگا تھا۔
طلاق کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں، ان پر سائن کرنے کے بعد تو لفظی کارروائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درخزے کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ فائر کی گونج کے ساتھ انیکسی لرزا اٹھی تھی۔ درخزے خانزادہ نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے لیلما خانم کو دیکھا تھا۔ فرش رنگین ہو رہا تھا، وہ دل پر ہاتھ رکھے چکراتے ہوئے لیلما خانم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خون سے لتھڑا ہاتھ درخزی خانزادہ کے کندھے پر رکھے درد سے ہچکی لے گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کا کندھا رنگین ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا، وہ اسی لمحے زمین بوس ہو چکی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ وہاں جانے تمنا اسٹارٹ ہوا ہے اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ وہاں پر میں نے اسٹارٹ کیا، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم ہے، تو پلیز آپ لوگ جائیں وہاں پر، جا کر ریڈ کریں اور مجھے بتائیں کہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور یہ ناول بھی مجھے بتائیں کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ عنکبوت اسٹارٹ کیا ہوا ہے، عنکبوت بھی آپ لوگ ریڈ کریں اور مجھے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔